اور آدمی اسی کا بندہ ہے آج کل، حرص اور ہوس کا۔ تو امام غزالی اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں حرص اور ہوس جو ہے، لالچ، یہ آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس کو سوچتی نہیں کوئی، اور اب مشاہدہ بھی یہی کہتا۔ تو امام غزالی نے آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک حکایت بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری نے چڑیا پکڑی، جب اسے ذبح کرنے لگا تو چڑیا نے کہا کہ بھائی شکاری، مجھے اگر تو ذبح کر کے کھائے بھی کتنا گوشت نکلے گا؟ 1 تولہ۔ اگلی زبان کھائے گی، پچھلی چلائے گی اتنا گوشت۔ اگر تو مجھے رہا کر دے تو میں تجھے حکمت و دانائی کی 2-3 باتیں بیان کروں گی۔ شکاری نے کہا، چھوڑ دیا اس نے، چلو کیا باتیں کرتی حکمت دانائی کی دیکھتے۔ امام غزالی نے لکھا کہ شکاری نے چڑیا کو چھوڑ دیا، وہ سامنے درخت پر بیٹھ گئی، جا کے کہنے او شکاری، تو بہت ہی بے وقوف آدمی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پیٹ میں 3 چھٹانگ سونے کا ڈلہ تھا، وہ تجھے مل جاتا۔ اب شکاری ہاتھ ملنے لگا، کہنے لوگ کمبر دھوکا دے دیا تم نے۔ یہ جب یہ پچھتانے لگا تو چڑیا نے کہا او بے وقوف، کل وزن میرا آدھی چھٹانگ ہے، تو 3 چھٹانگ کا سونے کا ڈلہ آئے گا کیسے؟ تو امام غزالی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ حرص جب آدمی کرتا ہے نا، لالچ، تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور دیکھیے جتنے تباہ ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ، صرف یہ لالچ کی وجہ سے۔ آپ شیئر بازار چلے جائیے، یہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوں گے جو اس کے رموز کو جانتے ہیں۔ ایک دور ایسا آیا شیئر بازار میں، لوگوں نے اپنے مکان بیچ دیے، دکانیں بیچ دی، اور شیئر بازار میں پیسے لگا رہے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائیں گے۔ ہم جیسا پھر حال یہ ہوا کہ جتنے بھی یہ شیئر خریدنے والے لوگ تھے، یہ سب کے سب فٹ پاتھ پہ آ گئے، دکان بھی گئی، مکان بھی گیا، وہ سمجھے کہ ڈبل آئے گا۔ اور ایک بہت مشہور واقعہ پنجاب میں چل رہا ہے، اخباروں میں آتا رہا، ایک بہت بڑے ڈاکو سے پنجاب کو پالا پڑا، وہ ایک پیر صاحب بن گئے۔ وہ پیر صاحب نے دعویٰ یہ کیا کہ جو مجھے پیسے دو گے تو میں ڈبل کر کے تمہیں دوں گا۔ اب لوگ 1 لاکھ روپے دیں، تو وہ تھا بڑا کراماتی پیر، وہ کہتا 1 مہینے کے بعد مجھ سے ڈبل لے جانا۔ جب کچھ جاتا تو اس کو ڈبل کر کے دیتا، 2 لاکھ اس کو دیتا۔ اب یقین لوگوں کا بڑھتا چلا گیا۔ اب عقل کا حال یہ ہوا کہ 2 لاکھ جمع کرا ہے، اور اس نے پھر آنے کے بعد جب 4 لاکھ دیے تو آدمی کی عقل دے گی، کہنے لگی 4 لاکھ بھی آپ لگا دیں، اس کو 8 لاکھ بنا دیجیے۔ چلیے صاحب، اس نے وہ 4 بھی رکھ لی، تو جو نفع دے اس کو بھی کہنے لگی اسی میں آپ شامل کر لیں، اس کو بھی ڈبل کر کے دیں آپ۔ اوہو جناب، تو اس کا نام ہی ڈبل شاہ ہو گیا۔ اربوں روپے لوگوں سے لوٹ لیے۔ ایک آدمی مجھے کینیڈا میں ملا، کیلگری میں، کہنے لگے مولانا 46 کروڑ روپے میں نے اس پہ تباہ کی، ہاں کہ ڈبل کر کے دے رہا تھا۔ تو میں نے کہا ہوئے ڈبل؟ ارے سنگل ہی نہیں رہے بھائی۔ عقل آدمی کی پردہ پڑ جاتا ہے، لالچ جب پیدا ہو جائے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ بس آدمی سمجھتا کہ ڈبل آ رہا ہے، آنے دو آنے دو، وہ ڈبل شاہ کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ اب بھی جب اس کا کوئی تذکرہ آتا ہے خبر کا تو ڈبل شاہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس کی پول کھلی، FIA والے، پولیس والے سب پہنچے، اور کروڑوں روپیہ تو اس کی مکان میں موجود تھا ہی، وہ سب اپنے اپنے پیسے لے کر کے نکل گئے۔ اب جو عوام تھے، جن کا اثر رسوخ نہ تھے، ان کے ابھی تک ڈبل ہو رہے ہیں، پڑے ان خزانے۔ تو حریص علیکم، وہ اپنی بھلائی نہیں چاہتے، وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، کہ تم ان کا دین مان لو، کل آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ۔